الیکشن کے تھوڑے سے دن رہ گئے اور انہوں نے کہا سب منظر عام پہ ہیں، جو بھی چھپے ہوئے ہیں، جو بھی انڈر گراؤنڈ تھے، اور تو یہ طریقہ کار بڑا غلط ہے۔ انہوں نے بڑی سخت بدتمیزی کی تھی عمران خان کے ساتھ، اور یہ چیز میرے خیال میں ان کو زیب نہیں دیتی، کیونکہ عمران خان کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے۔ ان سب کے گھروں میں خواتین ہیں، ان کو گھروں کی خواتین کو اٹھ کے کہنا چاہیے اپنے مردوں کو کہ شرم کرو کہ کیا کر رہے ہو۔ ان عورتوں کو شرم آئے گی کہ ہمارے خامد جو گھر سے نکل کے جاتے ہیں، لوگوں کی گھروں کے اندر جا کے ان کی عورتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے فرعون بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں کہا، یہ انہوں نے ہمیں کہا۔ ہم نے ان سے پوچھا آپ نے خان صاحب سے اتنی بدتمیزی کی، تو آگے سے کہتے انہوں نے مجھے تم کر کے کیوں بات کی تھی۔ میرے خیال میں جج صاحب نے پہلے بھی نہیں روکا تھا، جج صاحب نے نہیں روکا تھا، یہ اسد بڑائچ نے خود ہی، جو یہاں کے سپرنٹینڈنٹ ہے، انہوں نے آ کے بڑی بدتمیزی خان صاحب سے کی تھی۔ اگر جج صاحب نے روکا تو عمران خان کبھی نہ، ایک سیکنڈ میں بات ختم کر لوں، اگر جج صاحب نے روکا ہوتا عمران خان کبھی بھی نہ میڈیا سے بات کرتے، وہ کبھی کوئی اصول جو اگر ہو وہ اس کو نہیں کبھی توڑتے نہیں ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا سنڈے کو سب باہر آئیں اور اپنے لوگوں کے درمیان آئیں، اپنے کارکنوں کے درمیان آئیں اور کیمپین اپنی شروع کریں فل فورس۔ انہوں نے کہا سارے اپنی کیمپین آ کے کریں، الیکشن کے تھوڑے سے دن رہ گئے، اور انہوں نے کہا سب منظر عام پہ ہیں، جو بھی چھپے ہوئے ہیں، جو بھی انڈر گراؤنڈ تھے، اور وہ خود مجبوری سے انڈر گراؤنڈ ہے، لیکن انہوں نے کہا سنڈے کو سب باہر آئیں اور اپنے لوگوں کے درمیان آئیں، اپنے کارکنوں کے درمیان آئیں اور کیمپین اپنی شروع کریں فل فورس۔ آج بھی ہم دیکھ رہے تھے، لیکن ہم پوچھتے تو آگے سے وہ کہتے نہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کیونکہ ٹھنڈ بہت ہے نا، آپ کو نہیں پتا، آپ خود جا چکے ہو، آپ کو پتا ہے کتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو جب وہ ٹھنڈ ہوتی ہے تو جہاں ان کی فریکچر ہوا تھا، جہاں ان کی نرو ڈیمیج ہوا تھا، میرے خیال میں ٹھنڈ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں نظر آ رہا تھا، لیکن وہ اس پہ بات نہیں کرتے کہ وہ ہم پریشان لگ سکتے ہیں کسی چیز پہ، وہ ہر چیز پہ بالکل بلکہ مذاق بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، وہ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ تو بڑے اچھے ریلیکس طریقے سے آ کے بیٹھتے ہیں، اور ان کو دیکھ کے جو بھی وہاں کمرے میں ہوتے ہیں ان کو بہت حوصلہ ہوتا ہے، ہم سب کو بڑا حوصلہ، بلکہ وہ ان کو دیکھ کے ہمیں زیادہ حوصلہ ہوتا ہے، اور وہ میں باہر لوگ زیادہ پریشان لگتے ہیں، اور وہ زیادہ مضبوط، اور اللہ کی دیکھیں، کیونکہ ان کے پاس ایک اتنا بڑا کاز ہے جس کے لیے وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ جیل میں اگر یہ اتنا بڑا ایک مشن نہ ہوتا تو کوئی بھی جیل میں گزارا نہیں کر سکتا اتنی دیر۔ ان کے پاس اپنے پیسے یا چوری کا مال نہیں بچانا، اگر چوری کا مال ان کے پاس ہوتا پہلے جہاز پہ لنڈن اس کو بچانے چلے جاتے ہیں۔ وہ تو ایک مشن کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور وہ اس کے لیے جتنی بھی دیر بیٹھنا پڑے وہ جیل میں بیٹھے رہیں گے، وہ یہی کہتے ہیں ہر دفعہ۔ خان صاحب نے تو کہا ہے کہ جتنے بھی گواہ آئیں وہ قرآن پہ ہی حلف لیں، کیونکہ یہ اتنی سیریس چیز ہے، کسی پہ آپ تہمت لگا دینا۔ اب ایک وہ غریب سے کسی آدمی کو لے آؤ، آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہوں گے، باقی ساری دنیا چھپی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ کیا کر کے لے آئیں، اسے جو مرضی کہلوا دیں، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اس لیے اس کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن پہ حلف لے اور اس کے بعد گواہی دے۔ نہیں، اس کے اندر پیشین گوئی کی کیا بات ہے، آپ کو ساروں کو پتہ ہے اس وقت جو ووٹرز ہیں وہ کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ تو بات ہی نہیں کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ووٹر ڈھونڈ رہا ہے، وہ ووٹر اس وقت پیچھے پھر رہے ہیں، ہمیں فون آ رہے ہوتے ہیں ہمارا کینڈیڈیٹ بتاؤ کون ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ لوگوں کا اس وقت جو جوش ہے نا، یہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ ایسا سمندر ہے، اس کے آگے اب کوئی چیز کھڑی نہیں ہوئے گی۔ سیاسی کمپین جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا نہ کوئی جھنڈا ہے، نہ کوئی فلیکسیبل ہے، نہ کوئی سیاسی کیمپ ہے۔ بیٹا یہ میں آپ کو بتا دوں، لیول پلینگ فیلڈ ان کے پاس نہیں ہے اس وقت، جو یہ کر رہے ہیں نا حرکتیں، ان کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اس وقت۔ جو لوگوں کا سمندر ہے نا، یہ ان سے گھبرا رہے ہیں سارے، نہیں تو اتنا ظلم کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہم لوگوں کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی باہر نکلتا ہے اس کو یہ مارتے ہیں، لوگوں کی جن کے گھروں کے اندر گھس کے خواتین تک آج تک کوئی نہیں پہنچا تھا۔ اس کا مطلب ان کا خوف بہت زیادہ ہے، لیکن کوئی بات نہیں،
पाकिस्तान की माएँ, बेटियाँ और बहनें निकलेंगी। मैडम मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस टॉक किया था, उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब ने कि हम तमाम सियासी जमातों को लेवलिंग प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं और जो इंतखाबात हैं वो शफाफ इंतखाबात होंगे और उसमें किसी किस्म का कोई जो है वो हम दो नंबरी नहीं करेंगे। ये जो मोहसिन नकवी है ना, मैं अगर इसकी जगह हूँ तो मुझे जब बात करते वक्त मुझे शर्म आनी चाहिए। मतलब अगर झूठ बोले तो मैं उसकी जगह हूँ तो चुप करके ही बैठ जाऊँ। मुझको शर्म आनी चाहिए जब औरतों को अटैक करते हैं, उसको शर्म आनी चाहिए उसकी हुकूमत जब जाकर इसके हुकूमत ऊपर बैठा हुआ है। इस आदमी को पूछो कि अब कर क्या रहा है यहाँ पे, जब औरतों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को उठा रहे हैं, लोगों के घर तोड़ रहे हैं, बूढ़ी माओं के पीछे जा रहे हैं। जब औरतों के पीछे लग जाओ, अल्लाह से डरो। घर में सबके घरों में ख़वातीन हैं, इन सब के घरों में ख़वातीन हैं। इनको घरों की ख़वातीन को उठ के कहना चाहिए अपने मर्दों को कि शर्म करो कि क्या कर रहे हो। उन औरतों को शर्म आएगी कि हमारे खामद जो घर से निकल के जाते हैं, लोगों की घरों के अंदर जाके उनकी औरतों के पीछे लगे हुए हैं। आज शर्म करनी चाहिए। आज अडियाला जेल में इमरान खान की केस की समाअत थी, एक बयान कलम बंद होना था। मैडम क्या तफसीलात हैं, क्योंकि मैंने कवर नहीं किया प्रेस नहीं, वो कॉन्फ्रेंस। आप इनके लॉयर से मैडम, कल सुपरिटेंडेंट के साथ इमरान खान के तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है, तो आज इस हवाले से आपकी खान साहब से बात हुई है क्या? दरअसल क्या मामला था कल? नहीं, उनसे क्या बात हुई, वो हमारे सामने हो रहा था। मैं बताया तो है कल कि सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइच ने ये कहा था कि उन्होंने मुझे तुम करके बात की है। अब ये सोच लो, यहाँ पे छोटे छोटे फिरौन बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमें कहा, ये नहीं है कि उन्होंने नहीं कहा, ये उन्होंने हमें कहा। हमने उनसे पूछा आपने खान साहब से इतनी बदतमीजी की, तो आगे से कहते उन्होंने मुझे तुम करके क्यों बात की थी। अब ये सोच लो ये किस किस्म के फिरौन बैठे हैं, हर लेवल का फिरौन है यहाँ पे। ऐसा कोई मामला पेश आया अंदर? आ जाएगा तो हम आके आपको बाहर बता देंगे। क्या मुहर्रिकात और वो आज के बाद उनको पता किसी चल ने जाएगा? मेरे से पूछ रहे थे कि वो असद वड़ाइच की तस्वीर आई हुई है। मैं कहा नहीं, अगर आप कहते हैं गूगल करके सर्च कर लें असद वड़ाइच कौन है। सियासी कैंपेन जारी रखे हुए हैं, लेकिन पीटीआई का ना कोई झंडा है, ना कोई फ्लेक्सिबल है, ना कोई सियासी कैंप है। बेटा ये मैं आपको बता दूं, लेवल प्लेइंग फील्ड उनके पास नहीं है इस वक्त। जो ये कर रहे हैं ना हरकतें, उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इस वक्त। जो लोगों का समंदर है ना, ये उनसे घबरा रहे हैं सारे, नहीं तो इतना जुल्म करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। हम लोगों के पीछे भी पड़े हुए हैं, सारी दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। कोई बाहर निकलता है उसको ये मारते हैं। लोगों की जिनके घरों के अंदर घुस के ख़वातीन तक आज तक कोई नहीं पहुंचा था। इसका मतलब इनका खौफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान की माएँ, बेटियाँ और बहनें निकलेंगी। मैडम मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रेस टॉक किया था, उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब ने कि हम तमाम सियासी जमातों को लेवलिंग प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं और जो इंतखाबात हैं वो शफाफ इंतखाबात होंगे और उसमें किसी किस्म का कोई जो है वो हम दो नंबरी नहीं करेंगे। ये जो मोहसिन नकवी है ना,